مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ یعنی پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں جو آپ کو چھپا لیتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کے اندر کھوٹ پیدا کر دی ہے اس بات سے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ ڈال دی ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کریم میں تنہا اپنے رب کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 45 اور 46 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مشرکین مکہ کے حالات کو ذکر کیا کہ اصل میں مشرکین مکہ میں سے بعض تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، جیسے عتبہ ہے، شیبہ ہے، ابو جہل وغیرہ ہے، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بالکل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور اگر کوئی سننے کے لیے جاتا بھی تھا تو اس کو یوں کہتے تھے کہ ایک ایسے آدمی کی بات سننے کے لیے جاتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے، جو سحر زدہ ہے، جس پر جادو کا اثر ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سب باتیں کرتا ہے، تو لہذا جانے والوں کو بھی روکتے تھے۔ اور ایک جماعت ایسی تھی کہ جو رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے اور نماز کے اندر اللہ کا کلام پڑھتے تو ایک جماعت چپکے چپکے سننے کے لیے جایا کرتی تھی اور سن کر اپنے دل کو راحت پہنچاتی تھی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کا کہ جو قرآن سننے کے لیے بالکل تیار ہی نہیں تھے اور قرآن سننے کی طرف بالکل رغبت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے باب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک ایسا حجاب کر دیتے ہیں جو آپ کو چھپا لیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان ایمان نہ لانے والوں کے درمیان، ان کافروں اور مشرکوں کے درمیان ایک ایسا حجاب ڈال دیتے ہیں کہ وہ ان کو دکھائی نہیں دیتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ حجاب اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ ہم ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتے،
ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم ان کو ہدایت نہیں دیں گے، اس وجہ سے ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، ہم حجاب کر دیتے ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں، آڑ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ آپ ان کو دکھائی دیتے ہیں نہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، تاکہ وہ آپ کی بات سنے بھی نہیں اور ان کو ہدایت ملے بھی نہیں۔ حالانکہ ایسا ہر وقت نہیں ہوتا، بعض موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب کسی کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں تو ہدایت کی طرف جانے والے اسباب بھی ختم کر دیتے ہیں، کہ جو چیزیں انسان کو اچانک سے ہدایت کی طرف لے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ خود بخود کھینچا ہوا چلا جاتا ہے، چاہے اس کا دل گوارا نہ کرتا ہو، چاہے وہ پہلے بالکل انکار کرتا ہو، اس کے بعد میں اس کا ایمان تو بہت دور کی بات، اس کے بعد میں وہ یوں کہتا ہو کہ یہ دنیا کا کلام ہے یا دنیا کے لوگوں کا کلام ہے، لیکن جب ایک مرتبہ سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور حیران رہ کر ہدایت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہی عتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ کے اندر اپنی قوم کی رہبری کر کے، سرداری کر کے حضور کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ اگر ملک چاہتے ہو تو ہم آپ کو ملک دے دیں، کسی حسین جمیل خاتون کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو ہم آپ کا نکاح کرا دیں، آپ جو چاہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر سورہ مومن کی ابتدائی آیتیں جو حامیم والکتاب المبین وہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنائی، وہ حیران رہ گئے اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو کہنے لگا کہ جس آدمی کے پاس تم نے مجھے بھیجا تھا وہ آدمی مجھے تو جادوگر نہیں لگ رہا ہے، مجھے تو ساحر نہیں لگ رہا ہے، اور میں نے اس کے یہاں جو باتیں سنی ہے میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، اگر وہ حق پر ہے تو سارا عرب اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو عرب اس سے نمٹ لے گا، لیکن میری تو رائے یہ ہے کہ تم اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرو۔ اس کی قوم کے لوگوں نے یوں کہا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تجھ پر بھی اثر کر گیا ہے اور تو بھی ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، لہذا جا تو تیرا کام کر۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ تاثیر رکھی اور قرآن پاک کی آیتیں وہاں ہم سنیں، اس میں زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو ذکر کیا، اپنی کبریائی کو ذکر کیا۔ سورہ مومن جو 24ویں پارے میں پونا پارا ہوتا ہے اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر سنائی، وہ پتھر جیسا دل موم ہو گیا، نرم ہو گیا اور اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر یوں کہنے لگا کہ میں نے وہاں ایسی بات سنی ہے کہ جو نہ جادو ہے نہ کسی کی طرف سے ہے، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، اگر وہ حق پر ہے تو سارا عرب اس کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اور اگر وہ حق پر نہیں ہے تو عرب اس سے مقابلہ کر لے گا، میری تو رائے یہ ہے کہ تم ان سے مقابلہ نہ کرو۔ تو لہذا قرآن پاک میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی کہ ایسا آدمی جو عداوت کی نیت سے، دشمنی کی نیت سے، اس کو ختم کرنے کی نیت سے یا کسی بری نیت سے بھی آوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماوے گا۔ تو پھر جو آدمی اس کلام کو ہدایت کی نیت سے پڑھے اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے تو پڑھتے ہیں، ہم قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے دیکھتے ہیں، تلاوت کی نیت سے سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر آدمی اس کو ہدایت کی نیت سے سنے، ہدایت کی نیت سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دے سکتے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ نے لوگوں کو ہدایت دی اور اللہ آج بھی دے رہے ہیں اور قیامت تک دیتے رہیں گے کہ یہ ایک ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ اس کی تاثیر قیامت تک باقی رہے گی۔
باہر کے ملکوں کے اندر، مغربی ممالک کے اندر اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی ایک وجہ کلام اللہ ہے کہ لوگ اس کلام پاک کو سن کر، لوگ اس کی آیتوں کو پڑھ کر، لوگ اس کی باتوں کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور اس کو اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اور ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وہی بات کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایک ایسا حجاب ڈال دیتے ہیں جو آپ کو چھپا لیتا ہے، لہذا ہم ان کو ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے لیے آڑ کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب تبت یدا ابی لہب سورت نازل ہوئی تو یہ تبت یدا جو ہے وہ نازل ہوئی عتبہ کی والدہ کے باب میں، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رشتے میں ہوتی تھی، ان کی بیٹیاں جو ہے اس کے نکاح میں آئی تھی، تو لہذا یہ جب صورت نازل ہوئی تو یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہنے لگی کہ تمہارے پیغمبر میری ہجو کرتے ہیں، یعنی میرے باپ میں برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ نہ شاعر ہے، بھئی شاعری کے اندر ہجو کی جاتی ہے، کسی کی برائی اور مذمت بیان کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام تو نہ شاعر ہے نہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، انہوں نے میرے بارے میں بہت بری بات کہی ہے، میں ان کو جب بھی دیکھوں گی پتھر سے ان کا منہ کچل دوں گی، اور یہ کہتی ہوئی مسجد سے واپس نکل گئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور کیا بات ہے، یہ آئی خاتون اور آپ کو مارنے کے ارادے سے آئی لیکن آپ کو دیکھ نہیں پائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتے کو حائل کر دیا تھا جس کی وجہ سے میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ واپس چلی گئی۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت سے محروم رکھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھنے والے کے درمیان اور قرآن کے درمیان ایک ایسی آڑ کر دیتا ہے کہ وہ ہدایت سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ تو تلاوت آپ دو طرح سے کرتے تھے، ایک تو اپنی تلاوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے طور پر کرتے تھے، اور ایک حضور علیہ السلام لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت اس وجہ سے سناتے تھے کہ لوگ ہدایت کی طرف آوے، یعنی دعوت دینے کی نیت سے، ایمان کی توحید بیان کرنے کی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے کہ یہ قرآن کا پڑھ کر سننا اور قرآن کا پڑھ کر سنانا، کہا کہ یہ بھی ہدایت کے لیے بہت مفید ہے، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو لہذا فرمایا کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو یعنی لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو، تو جن کے باپ میں ہم نے ہدایت نہیں لکھی ہے ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حجابا مستورا، ایک ایسا حجاب کر دیتے ہیں جو آپ کو چھپا لیتا ہے اور آپ ان کو نظر نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ آپ کا قرآن سن سکتے ہیں نہ آپ کی بات سن سکتے ہیں۔ اسی کو آگے بھی اللہ نے ذکر کیا فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ ہم ہدایت سے ان کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے أَن يَفْقَهُوا، کہ وہ بات کو سمجھے ہی نہیں، کہ ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے کہ وہ بات کو سمجھے ہی نہیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ پلا دی ہے۔ ڈانٹ پلانا جیسے کانوں کے اندر کوئی شیشہ وغیرہ جو ہے وہ پگھلا کر بھر دیا جاوے تاکہ اس کو آواز ہی نہ آوے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور دوسری بات ان کے کانوں میں ہم نے ڈانٹ پلا دی ہے کہ یہ نہ سنیں گے اور نہ ہدایت کی طرف آویں گے، یہ سنیں گے بھی نہیں اور ہدایت کی طرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی کو ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ حالت کر دیتے ہیں کہ اس کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے، اور وہ مہر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے، اور اس مہر کی وجہ سے نہ وہ کبھی اچھی بات کو سنتا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے
ان کافروں اور مشرکوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان یفقہوا، کہ وہ بات کو سمجھے۔ کہ کفار اور مشرکین کے باب میں کہا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے جیتا جاگتا معجزہ ہے، لہذا اس میں امت کا وہ طبقہ بھی داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کے کلام سے بے اعتنائی برتتا ہے۔ ان کے باب میں بھی یہی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اگر عقل مند اور ہوشیار سمجھتے ہو تو یہ ان کا دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ نہ وہ قرآن سنتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، أَن يَفْقَهُوا، کہ وہ بات کو سمجھے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی ہے، لہذا قرآن کریم کو سمجھے گا ہی نہیں، اور جس کے اوپر مہر نہیں ہوگی اس کی یہ خاصیت ہوگی کہ جب کلام اللہ شریف پڑھا جاوے گا اس کی آنکھوں سے دھڑ دھڑ آنسو نکلتے چلے جاویں گے، چاہے وہ مطلب سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا۔ قرآن کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے کہ جب وہ سنے گا اور پڑھنے والا اچھی طرح سے پڑھے گا، اس کا دھیان توجہ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کلام کی یہ رقت ہے، اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ خود بخود اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے قرآن، اور قرآن پڑھتے ہوئے جو عرب لوگ اور عرب ہوتے ہیں ان کی تو زبان میں اللہ نے کلام کو نازل کیا ہے، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا این البکا، کہ رونا کہاں ہے؟ کہ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے کہ تم جب قرآن پڑھو تمہیں رونا آئے، یہ رونا کہاں ہے؟ یعنی تمہیں تو قرآن رونے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، روتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ لہذا وہ لوگ ترجمہ جانتے تھے، مطلب جانتے تھے، تو لہذا ان کے تو فطری طور پر آنسو نکلنے لگے، لیکن اللہ نے اپنے کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ چاہے آدمی اس کا مطلب جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اللہ کے کلام کی حقانیت کو مانتے ہوئے یوں آنسو اس کے نکلے کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، چاہے اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ اور جن لوگوں کو اللہ ہدایت سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی سمجھ ان سے ختم کر دیتے، لہذا فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ وہ بات کو نہ سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ پلا دی ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں تنہا اپنے رب کی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں، کہ روگردانی کرتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اور ایمان والوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ اور کافروں کا، مشرکوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روگردانی کرنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ لہذا فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ کے رب کا قرآن پاک میں تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ پڑھتے ہو وحدہ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کلام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس طرح وہ روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اللہ نے قرآن کریم کو جسمانی بیماریوں کا بھی علاج بتلایا۔ بہت ساری بیماریاں جسمانی ایسی ہے کہ کلام اللہ کے سننے سے وہ دور ہو جاتی ہے، جس طرح روحانی بیماری دل کی قساوت، دل کا سخت ہونا، غصے کا بار بار آنا، ٹینشن، پریشانیوں کا رہنا، تاکہ وہ جس طرح دور ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتے، لہذا کلام اللہ کو سننا چاہیے کہ جہاں بچے کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہو کہا کہ وہاں بیٹھ کر قرآن کو سننا چاہیے، کہ قرآن کو سننا ہمارے لیے جس طرح روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے آدمی کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن کریم کا پڑھنا آدمی کی نگاہوں کو تیز کر دیتا ہے، آدمی کے جسم کو تندرست بناتا ہے، یہاں تک کہ حضرات علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ جو آدمی
جوانی میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہو، بڑھاپے میں جا کر اس عمر میں یعنی ادھیڑ عمر میں جب لوگوں کی سٹھیا جاتی ہے، لوگ اپنا یاد کیا ہوا بھی بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عمر میں اس کی عقل کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کی عقل سلامت رہتی ہے۔ ورنہ آدمی جب 80 کے پار ہو جاتا ہے، عقل جو ہے اس کی سٹھیا جاتی ہے، ایک بات دو مرتبہ کہتا ہے، کھانا کھا چکا ہوتا ہے پھر بھی کہتا ہے کہ کھانا نہیں کیا۔ مہمان آتے ہیں گھر میں تو گھر والوں کی شکایت کرتا ہے کہ یہ لوگ تو مجھے 2 دن تک کھانا نہیں دیتے۔ آدمی کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کھایا کہ نہیں کھایا، میں نے استنجا کیا کہ نہیں کیا۔ بسا اوقات بستر میں استنجا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک بات 2 مرتبہ کہہ دیتا ہے، کسی کو پہچاننے کے بعد بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ تاثیر ہے کہ جب آدمی اچھی حالت میں، تندرستی میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوگا تو ادھیڑ عمر میں جب بڑھاپے کے ایسے عالم میں پہنچ جاوے گا، جب لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عقل کو قرآن کی برکت سے سلامت رکھتے ہیں۔ اور یہ تجربہ تابعین طبع تابعین نے کیا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ قرآن کریم کا پڑھنے والا 100 سال کی عمر سے تجاوز کر جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی عقل سلامت رہتی تھی، اور وہ اپنے 50 سال پہلے کی بات یاد کر کے لوگوں کو سناتا تھا۔ کتنے سال؟ کہ 50 سال پہلے میں فلاں جگہ گیا تھا اور وہاں یہ واقعہ وجود میں آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو لہذا اللہ کا کلام جس طرح روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لہذا اس سے بھی علاج کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ اپنے رب کا قرآن کریم میں توحید کے طور پر ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں، یعنی قرآن کریم سے روگردانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو صفات مشرکین اور کفار کی یہاں پر ذکر کی ہے، ہم تمام کی اور پوری امت کی ان صفات سے اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن سے عشق اور تعلق نصیب فرمائے، اس کی تلاوت، اس کا سننا، اس کے مطلب کو معلوم کرنا اور اس کی کوشش کرنا اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب